جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وقت آخر آیا تو آپ نے امام علی علیہ السلام سے وصیت کی کہ اے علی، میرے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کرنا، اللہ اس سے تمہیں ایک بیٹا دے گا اور اس کا نام تم عباس رکھنا، اور یہ میرے ہاتھوں سے بنا ہوا کرتا اسے دینا اور کہنا کربلا میں میرے حسین کی حفاظت کرے۔ بس جناب سیدہ کی شہادت کے تھوڑے عرصے بعد امام علی علیہ السلام ایک دن بی بی سیدہ کی وصیت کا ذکر اپنے بھائی عقیل سے کرتے ہیں۔ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ عرب کے دو ہی بڑے قبیلے ہیں جو بہادری میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، ایک قبیلہ بنی ہاشم جسے ہم ہیں، اور دوسرا قبیلہ کلاب ہے۔ اے علی، اس قبیلہ کلاب کا سردار اور سب سے شجاع ترین مرد حزام ہے۔ عرب کے تمام بہادر 6 ماہ اس سے جنگ سیکھنے جاتے ہیں۔ میں آج ہی اس کے گھر جاتا ہوں اور آپ کے لیے رشتہ مانگتا ہوں۔ حضرت حزام کے والد کا نام ام الانسا تھا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا، اور آپ کی زوجہ کا نام ثمامہ بنت سہیل تھا۔ یہ قبیلہ اتنا بہادر ہوا کرتا تھا کہ اپنے جانوروں کو رسی سے نہیں باندھا کرتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کو اپنے بازوں کی طاقت سے قابو کیا کرتے تھے۔ بس ادھر سے جناب عقیل چلتے ہیں اور وہاں حضرت حزام کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، جو بہت ہی سخی، باادب اور اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرنے والی تھی، آپ کے والد نے آپ کا نام فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رکھا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو میں بھی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہوں، تاکہ روز قیامت میری بیٹی فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی کنیز بن کے اٹھے۔ اتنے میں آپ کی بیٹی خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے ایک چاند ان کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور 3 ستارے ان کی جھولی میں آ گرتے ہیں۔ بی بی جیسے ہی اس خواب کو دیکھی تو اپنی والدہ سے ذکر کرتی ہے۔ ابھی بی بی خواب بتا ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں جناب عقیل دروازے پہ صدا دیتے ہیں۔ جناب حزام جیسے ہی جناب عقیل کو دیکھتے ہیں تو فوراً اپنے گھر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہاشمی خاندان ہم پہ کیسے مہربان ہوا۔ جناب عقیل فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی کا رشتہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ جناب حزام آنکھوں کو نم کرتے ہیں اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اے ابو طالب کے بیٹے عقیل، میں اس قابل کہاں کہ میری بیٹی رسول اللہ کے گھر جائے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے۔ اور یوں 17 رجب شب جمعہ 21 ہجری کو مولا علی اور بی بی فاطمہ بنت حزام کی شادی ہوتی ہے۔ بس جیسے ہی بی بی رخصت ہو کے امام علی علیہ السلام کے گھر کی دہلیز پہ پہنچتی ہیں تو آپ دہلیز پہ اپنی پیشانی رکھ کے اللہ کا شکر کرتی ہیں اور امام علی سے ایک گزارش کرتی ہیں کہ یا علی، میں کنیز کی بیٹی ہوں اور اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلائیں، کیونکہ یہ نام حسن و حسین کی والدہ کا نام ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ بنت حزام کو دیکھا اور فرمایا، آج سے ہم آپ کو ام البنین کہیں گے، یعنی بیٹوں کی ماں۔ 4 شعبان 22 ہجری کو اللہ نے امام علی اور بی بی ام البنین سے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام امام علی علیہ السلام نے عباس رکھا، یعنی وہ شیر جو میدان کو چیر دیتا ہے۔ اور کچھ سالوں کے بعد آپ کو دوسرا بیٹا جعفر ہوا اور تیسرا بیٹا عمران عثمان ہوا اور چوتھا بیٹا عبداللہ ہوا۔ بی بی ام البنین اپنے تمام بیٹوں سے بار بار کہتی کہ خبردار، حسن و حسین کو کبھی بھی اپنا بھائی نہ سمجھنا، وہ تمہارے آقا ہیں اور تم ان کے غلام۔ بس جیسے ہی جناب عباس تھوڑے بڑے ہوئے، امام علی علیہ السلام نے بی بی سیدہ کا ہاتھوں کا بنایا ہوا کرتا جناب عباس کو پہنایا اور وصیت کی کہ اے عباس، تمہاری موجودگی میں حسین پہ کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کیونکہ یہ وصیت تمہیں رسول اللہ کی بیٹی نے کی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جناب عباس بچپن سے ہی امام حسین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ راتوں کو اٹھ کے اکثر پانی مانگا کرتے تھے۔
جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے تھے تاکہ جب بھی امام حسین کو پیاس لگے میں آپ کی خدمت میں پانی پیش کروں۔ بس یوں جناب عباس بڑے ہوتے گئے۔ جناب عباس کی شادی امام علی علیہ السلام نے بی بی لبابہ بنت عبداللہ بنت عباس بن عبد المطلب سے کروائی، اور اللہ نے جناب عباس کو ان سے 5 بیٹے اور 1 بیٹی کی اولاد عطا کی۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت فضل رکھا، دوسرے بیٹے کا نام محمد، تیسرے بیٹے کا نام حسن، چوتھے بیٹے کا نام قاسم اور 5ویں بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رکھا، اور بیٹی کا نام ہاجرہ بنت عباس۔ بس امام علی کی شہادت ہوتی ہے اور دور بدلتا جاتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑتے ہیں تب بی بی صغرا کے پاس اپنی والدہ بی بی ام البنین چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ وہ بی بی صغرا کے ساتھ رہیں، اور جناب عباس کا چھوٹا بیٹا عبداللہ بھی بی بی صغرا کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں، جن کی عمر چند سال کی تھی، جن سے بعد میں حضرت عباس کی نسل آگے چلتی ہے۔ جیسے ہی بی بی ام البنین نے یہ دیکھا کہ امام حسین مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ فوراً اپنے چاروں بیٹوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں میں تم چاروں کو وصیت کرتی ہوں کہ آخری دم تک امام حسین کی حفاظت کرنا۔ اگر تمہاری موجودگی میں میرے امام حسین پہ کوئی آنچ آئی تو میں کبھی بھی تم کو معاف نہیں کروں گی۔ چاروں بیٹے بی بی ام البنین کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں اور ماں سے الوداع کر کے امام حسین کے قافلے میں چلتے ہیں۔ امام حسین کے قافلے کی پوری ذمہ داری ان چاروں شہزادوں پہ تھی، اور جناب عباس پورے لشکر کے علم بردار تھے۔ بس یہ قافلہ مکے اور مکے سے کربلا جیسے ہی پہنچتا ہے 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے، جناب عباس جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ علی اکبر امام حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اے میرے مولا، میں اپنے بچوں کو آپ کے بچوں پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور یوں بنی ہاشم میں سب سے پہلے جناب عباس کے سب بھائی شہید ہوتے ہیں۔ جب تینوں بھائی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچوں کو امام حسین کے قدموں میں قربان کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے اجازت طلب کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے عباس، تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ جناب عباس دیکھتے رہتے ہیں اور ایک ایک شہید شہادت کا جام پیتا جاتا ہے۔ بالآخر جب 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آواز جناب عباس کے بار بار کانوں میں آتی ہے، آپ بی بی سکینہ کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا، یہ معصوم بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین نے آنکھوں کو نم کیا اور فرمایا اے عباس، اگر اجازت لینی ہے تو چاہ اپنی بہن زینب سے اجازت لی۔ بس جناب عباس بی بی سکینہ کے ساتھ بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں اے میری آقا زادی، آج اس غلام کو اجازت دیجیے تاکہ وہ بچوں کے لیے نہر فرات سے پانی لے کے آئے۔ بی بی زینب نے جناب عباس کی آواز سنی اور کہا اے میرے بھائی، جب میرے بابا علی کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب زینب تجھے قید کر کے کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جائے گا۔ میں بابا سے کہتی تھی اے میرے بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے قیدی بن کے آئے گی؟ اے عباس، آج مجھے بابا کی وصیت یاد آتی ہے۔ بس جناب عباس بی بی زینب سے اجازت لے کے نہر فرات پہ آتے ہیں اور ایک ایسا حملہ کرتے ہیں کہ فوج کو چیر کے دریا پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی پانی کو دیکھتے ہیں، پانی میں بی بی سکینہ کا تڑپتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ آپ پانی کو دیکھ کے زار و قطار روتے ہیں اور مشک کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیاسے ہی گھوڑے پہ سوار ہو کے واپس خیام کی طرف پلٹتے ہیں۔ فوج یزید میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ اگر پانی حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو پھر ان کو شہید کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چاروں طرف سے فوج گھیر لے اور عباس پہ تیر چلانا شروع کر دے۔ جناب عباس فوج سے لڑتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا
हजारों की तादाद में तीर आप पर चलाए जाते हैं। आप तीरों को रोकने के लिए जैसे ही एक मर्तबा अपने बाजू को ऊपर करते हैं तो पीछे से छुप के कोई जालिम आपके एक बाजू पे वार करता है और आपका एक बाजू कट के जमीन पे गिर जाता है। आप सिर्फ यही चाहते हैं कि कैसे भी करके ये पानी इमाम हुसैन के मासूम बच्चों तक पहुंचाया जाए। आप मश्क और अलम दूसरे बाजू में संभाल के तेज तेज ख़याम की तरफ बढ़ते हैं कि इतने में कोई जालिम फिर से आपके दूसरे बाजू पे वार करता है। आपका दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। आप मश्क को अपने दांतों में संभाल के ख़याम की तरफ बढ़ते जाते हैं कि इतने में एक तीर आपकी दाईं आंख में लगता है। जनाब अब्बास तड़प उठते हैं और चाहते हैं कि अपनी आंख का तीर निकाल दे, लेकिन आपके बाजू पहले ही शहीद हो चुके होते हैं। आप जैसे ही तीर को निकालने के लिए अपनी जानों का सहारा लेते हैं, इतने में कोई जालिम आपके सर पे गुर्ज मारता है और आप घोड़े की जीन से जमीन पे आते हैं। पूरी फौज मिलकर आप पे हमला करती है और आपके पूरे जिस्म को जख्मी कर देती है। जैसे ही अलम इमाम हुसैन ने जमीन की तरफ गिरता हुआ देखा, आप लश्कर को चीर के जनाब अब्बास के पास आते हैं और उनका सर अपनी गोद में रखते हैं। जनाब अब्बास कहते हैं, ऐ मेरे आका, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैंने अपनी माँ से सुना था कि जब मेरी विलादत हुई तो मैंने सबसे पहले आपके चेहरे की जियारत की थी। आज मेरा वक्त आखिर है और ये गुलाम चाहता है कि आपकी जियारत करके इस जहान को छोड़ूं, लेकिन आज ये अब्बास इतना मजबूर हो चुका है कि एक आंख में तीर लगा है और दूसरी आंख में खून भरा है और बाजू पहले ही कटे हुए हैं। ऐ मेरे आका, अगर तकलीफ ना हो तो अपनी अबा से मेरी आंख का खून साफ कीजिए ताकि मैं आपकी जियारत कर सकूं। बस जनाब अब्बास की आंख का खून इमाम हुसैन अपनी अबा से साफ करते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के चेहरे की जियारत करते हैं और वसीयत करते हैं कि ऐ मेरे आका, आप सुबह से लेके अब तक सबकी लाश मैदान से खेमे की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरी ये वसीयत है कि मेरी लाश को खेमे में न ले जाना, क्योंकि सकीना वहाँ मुंतजर है कि चचा पानी लेके आएगा। जब मेरी लाश को बीबी सकीना देखेगी उनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे यहीं छोड़ दीजिएगा। बस ये कह के जनाब अब्बास दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच करते हैं और इमाम हुसैन अलम और खाली मश्क लेके खेमों में आते हैं। सब बीबियां रोती रहती हैं और फिर इमाम हुसैन की शहादत के बाद बीबियों को कैद कर दिया जाता है। बस जैसे ही इमाम हुसैन की शहादत की खबर बशीर को पहुंचती है तो बशीर मदीने में घोड़े पे ये सबको कहता जाता है कि ऐ मदीने वालों, करबला में हुसैन को शहीद कर दिया गया। जैसे ही ये आवाज बीबी उम्मुल बनीन के कानों तक आती है, आप अपने पोते अब्दुल्लाह के साथ बशीर के पास आती हैं और कहती हैं, ऐ बशीर, कौन हुसैन मारा गया? बशीर कहता है, ऐ बीबी, आपको नहीं पता, हुसैन रसूलुल्लाह का बेटा। बीबी को जलाल आता है और कहती है, मैं नहीं मानती, अब्बास उस वक्त कहाँ था? बशीर कहता है, ऐ बीबी, हुसैन से पहले अब्बास और उसके सारे भाई मारे गए। बीबी उम्मुल बनीन कहती है, शायद तू अब्बास को नहीं जानता था, अब्बास से बड़ा पहलवान इस अरब की जमीन पे कोई नहीं, अब्बास कैसे शहीद हो गया? वो बशीर रो के कहता है, ऐ बीबी, जनाबे अब्बास इमाम हुसैन के बच्चे जो 3 दिन से प्यासे थे, उनके लिए पानी नहरे फराज से लेने जाता है और वहाँ कोई जालिम आपके सर पे गुर्ज मारता है। आप घोड़े की जीन से जमीन पे आते हैं। बीबी कहती है, मेरे अब्बास का कद इतना बुलंद था कि जब वो घोड़े पे बैठते थे तो जमीन आपके कदमों का बोसा लेती थी। अब्बास से भी बड़ा किसी का कद था कि वो उनके सर पे गुर्ज मारे? वो जमीन पे बैठ के कहता है, ऐ बीबी, पूरा लश्कर मिलके जनाबे अब्बास पे तीर चलाता है और धोखे से उनके बाजू काटे जाते हैं और तीरों की बारिश में से एक तीर आपकी आंख में लगता है और जनाबे अब्बास उस तीर को निकालने के लिए झुकते हैं। इतने में कोई जालिम आपके सर पे गुर्ज मारता है और आप घोड़े की जीन से जमीन पे आते हैं। बीबी जैसे ही ये सुनती है तो जमीन पे बैठ के ज़ारो कतार रोती है कि ऐ बशीर, ये तो बता कि जब जब जमीन पे जो गिरता है अपने हाथों का सहारा लेता है,
میرا عباس جب زمین پہ گرا ہوگا تو پہلے اس کا سر زمین پہ لگا تھا یا اس کا جسم زمین پہ لگا؟ بس بی بی جنت البقیع کی طرف جاتی ہے اور وہاں اپنی انگلی سے 4 قبریں اپنی بیٹوں کی بناتی ہے اور پھر اپنی انگلی سے امام حسین کی قبر بناتی ہیں اور دن رات وہاں روتی رہتی ہیں. اور جو بھی بی بی کو بی بی ام البنین کہتا، آپ فرماتی کہ اب مجھے کوئی بھی ام البنین نہ کہے کیونکہ میرے سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے. آپ وہ پہلی محترمہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین کے مرثیہ لکھنے کا بنیاد رکھا. آپ پورا دن امام حسین پہ گریا کرتی رہتی اور اتنا روتی تھی کہ جب سالوں کی قید کے بعد بی بی زینب اور دوسری بیبیاں واپس مدینے آتی ہیں تب تک رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. آپ بی بی زینب اور تمام بیبیوں کو پرسہ دیتی ہیں. تاریخ نے لکھا جو بھی مدینے میں آتا اور بی بی ام البنین کے گھر سے گزرتا تو آپ کے مرثیے میں اتنا درد ہوا کرتا کہ زار و قطار روتا رہتا. بس جیسے اس بات کا علم مدینے کے حاکم کو ہوا کہ یہ بی بی دن رات روتی ہے اور امام حسین کے غم میں مرثیے کہتی ہے تو وہ بی بی کو زہر دلا دیتا ہے اور بی بی امام حسین کی شہادت کے 3 سال کے بعد 13 جمادی الثانی 64 ہجری کو دار دریا پہ جو پہنچا اسد اللہ کا پیارا، دریا پہ جو پہنچا اسد اللہ کا پیارا، للکار کے پھر فوج کو غازی یہ پکارا. تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا، اب دیکھو کہ دریا ہے ہمارا کہ تمہارا. لو چھین لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. لو چھین لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار. میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں. عباس میرا نام علمدار وفا ہوں، یہ نام نسب ہے میری قسمت کا ستارہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. چھین لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے، دیکھو بنی ہاشم کا حشم ساتھ ہے میرے. رتبہ ہے علمدار علم ساتھ ہے میرے، لہرا کے پھریرا بھی یہ کرتا ہے اشارہ. دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا. عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار. ساحل پہ جو یہ فوج کے دستے ہیں تمہارے، اگران میں پیوند زمین ہو ابھی سارے، دریاؤ لٹائے ابھی قدموں میں ہمارے. ایک حشر بابا کر دوں میں کر دوں جو چلو بیٹھ کے پلاؤ کھائیں گے.